ایک صحابی رسول تھے حضرت عمرو بن العاص. عام زبان میں یوں بھی بولا جا سکتا ہے عمرو بن عاص. بن مطلب باپ، عمرو کے ابا عاص. نا اپن ڈائریکٹ بولتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پہ مجتبہ فیصل ہے نا چھیولکر، تو مجتبہ کے بعد جو نام آیا ہے وہ ابا کا ہوا ہے نا. تو ایسے عربی میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. عربی میں آج بھی بن ابن، اگر لڑکی ہے تو بنت ایسے لگایا جاتا ہے. تو حضرت عمرو، یہ ان کا نام اسلام میں بہت زیادہ مانا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ، ایک تو صحابی رسول ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. لیکن ایک وجہ اور تھی کہ یہ نا فاتح مصر کے نام سے مشہور ہے. فاتح مطلب فتح کرنے والے، مصر مطلب ایجپٹ. ایجپٹ پورا اسلامک ملک ہے. کیسے ہوا؟ ہمارے نبی کے زمانے میں تو مطلب ایجپٹ جو تھا وہ مسلم دیش تو نہیں تھا. کیسے ہوا؟ بڑی روداد ہیں، لیکن وہاں تک جو جنگ ہوئی اور پھر جنگ میں جو جیت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت عمرو بن عاص کے ذریعے سے ہوئی تھی. ان کی نا ایک خواہش بن گئی تھی کہ وہ ایجپٹ کو فتح کرنا ہے. ایجپٹ کو بڑے سپہ سالار تھے، بڑے قابل شخصیت، تیر انداز بڑے کمال کے تھے. بولتے نا اڑتی ہوئی چڑیا کو بھی نشانہ بنا لیتے تھے. ابھی بتاؤں گا آپ کو تو حیرت میں ہو جائیں گے آپ. دیکھیں انہوں نے کیسے کیسے اندازے لگائے ہیں، کیسے کیسے تیر انہوں نے چلائے ہیں. جنگ کے بڑے ماہر تھے، تلوار زنی میں ان کا مقابلہ ہے. کیا ہوتا ہے نا آج کل بہت سے لوگ نا صرف مولا علی کمال، لیکن ہم ان کی وجہ سے نا شیعوں نے اس طرح سے مشہور کر دیا کہ باقی صحابہ کا تذکرہ ہم لوگ غائب کر دیے. اس لیے میں باقی صحابہ کی باتیں بتاتا ہوں. مولا علی کا بھی ہم لوگ تذکرہ سنتے رہتے ہیں، باقی صحابہ کا بھی تذکرہ اتنا ہی ضروری ہو جاتا ہے. حضرت عمرو بن عاص نے ایک مرتبہ، جب ہی اتنا اسلام آگے تک نہیں پہنچا تھا، اس وقت کی بات تھی، یہ قریش جو قبیلہ حضور کا ہے اس کے ساتھ میں یہ نکلے اور کہیں پہ گئے تھے. مصر میں کسی جگہ پہ گئے تھے. مصر سے پہلے کسی جگہ پہ تھے. چند لوگ بھی تھے ان کے ساتھ میں، اچھا گھرانہ تھا. تو تجارت کے سلسلے میں گئے تھے، اونٹ کی تجارت کے سلسلے میں. اور اونٹ کی تجارت کے سلسلے میں یہ جس ملک میں گئے وہاں یہ اپنے اونٹوں کو چلا رہے تھے. ٹھیک ہے، اونٹوں کو نہیں، اناج وغیرہ چلا رہے تھے. جنگل بیابان میں تھے، ظاہر سی بات ہے گھاس اور پتے وتے کہاں ملیں گے، کوئی ملنا ہے. اونٹوں کو چلا رہے تھے تو ایک راہب سمجھتا ہے، ایک تو ہوتے مولانا، مسلم ہے تو راہب، جس کو ہم چرچ کے فادر بول لیں. تو فادر جو ہے وہ ایسے لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے، پورا حلیہ جو ہے فادر والا لڑکھڑاتے ہوئے پہنچے نڈھال پیاس سے. وہ راستہ بھول گئے تھے، زیارتوں کے لیے آئے تھے، ان کی مقدس جو بھی زیارتیں ہوں گی اس کے لیے وہ آئے تھے. اب وہ نڈھال ہو کے نا گر گئے. تو گرنے کی آواز آئی تو بھاگے یہ گئے. انہوں نے دیکھا فادر یہ مسلمان ہے، صحابی رسول. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کافروں سے نفرت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہمیں جو اسلام کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا، کافروں کے بارے میں جب سمجھایا تھا، اسلام میں ان سے جنگ کرنے کی باتیں ہیں، ان سے کھٹپٹ ہے ہمارا، جو ہمارے مذہب کے خلاف جنگ میں اتر آئے. باقیوں سے کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے دوسرے مذہب والے بھی تو یہی کریں گے. اگر ہم ان کے
मजहब के खिलाफ जंग में उतरे हुए, तो क्या वो लड्डू पेड़े खिलाएंगे आपको? वो भी तो तलवारों से स्वागत करेंगे ना भाई, हमारा तीर हम पे भी तो चलाएंगे ना। यही बात हमारे मजहब में भी है, क्या गलत है? खैर, बदनाम करना तो किसी को कैसे भी बदनाम करे। तो इन्होंने देखा कि फादर है, तो फौरन उन्होंने मजहबी शख्सियत को हमेशा जो है वो प्रेफरेंस दिया गया है। हमारे मजहब में कभी भी उनके पर जुल्म नहीं ढाया गया मजहबी बातों को लेकर। किसी और वजह से होगा, उन्होंने जाल शादियां की हो, कुछ और वो जंग में उतरे हो, तो बातें अलग है। सिर्फ इसलिए कि मजहबी शख्सियत है, हमारा मजहब उनकी कदर सिखाता है। वो गलत है, वो सही है, वो बात की बात है। उनसे इल्मी डिबेट और बात है, पर उन पे जुल्म, उन पे ज्यादती, मारकाट ये नहीं। हजरत अम्र बिन आस नबी के साहबी फौरन भागते हुए गए, उन्होंने पानी पिलाया। पानी पिलाया, वो बेचारे बेहोश हो गए और नींद भी शायद नहीं हुई थी, घूम रहे थे, तो वो निढाल हो गए। अम्र बिन यानी कुछ होश पे थे, अम्र बिन आस ने उनको उठा के और एक दरख्त के साये में, जिस उस जमाने में ऐसा होता था, नॉर्मली दरख्त वगैरह के नीचे सो जाते थे। उस जमाने में क्या, अभी भी गांव खेड़ों में के चले जाओ, कहीं पे मिल जाएंगे आपको। अब बस ये है कि फर्क, अब खाट वगैरह दुनिया में आम हो गई, तो उस वक्त में नहीं था। तो उन्होंने अपना जो है वो एक चादर निकाल के तकिया नुमा उनके सर के नीचे डाल दिया, उनको सोने दिया। सो गए। ये अपने उनकी हिफाजत के तहत घूम रहे थे आजू बाजू में और अपने ऊंट वहीं चला रहे थे। अम्र बिन आस बैठे हैं, एक ऐसे टीला नुमा हिस्सा वहां बैठे हैं और तीर अपनी नोकीली कर रहे हैं, तीर बना रहे हैं, नहीं इस तरह चल रहा है। देखा तो एक सांप निकल के ना जहां वो फादर सोए थे वहां जाने लगा। सांप की स्पीड, अम्र बिन आस को इतना मौका भी नहीं था कि उठ के वहां जाके, क्योंकि सांप की स्पीड है भाई। इन्होंने क्या किया, देखो कैसे तीरंदाज थे, अपना तीर लगा के ना यूं मारा है, बराबर उसको ढेर कर दिया, सांप को मार दिया तीर से। अब वो सांप की और ये सब आवाज सुन के वो उठे और भागते वो भी गए ना अम्र बिन आस देखने। वो उठे, फादर ने उठ के कहा कि तुमने मेरी जान बचाई। एक बार नहीं, 2 बार बचाई। एक तो सांप के काटने से पहले पानी पिलाकर, 2 बार बचाई। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? उन्हें बताया मैं फला दिल्ली से आया हूँ, मक्का से आया हूँ, बड़े शानदार से। यहाँ क्यों आए? कहा यहाँ तो मैं अपना माल बेचने, ऊँट वगैरह के लिए आया था, तिजारत के सिलसिले में। अच्छा, मैं भी यहाँ का नहीं हूँ, मैं यहाँ पे टूरिस्ट हूँ और जियारतें करने आया था हमारे मुकद्दस मकामात की। ठीक है। अब दोनों में बातें हुई, कहा तुमने मेरी 2 मरतबा जान बचाई है, तो तुम्हारे यहाँ पर किसी इंसान की जान बचाने का या किसी इंसान की जान बख्शने का क्या मुआवजा बनता है? उस जमाने में यही होता था। ठीक है, यानी किसी ने किसी के बेटे को कत्ल कर दिया, किसी ने, तो किसास बोलते ना, बदला। तो वो कितना, एक जान का कितना बदला? सब मजहब में था उस वक्त में। तो अम्र बिन आस ने कहा कि हमारे इलाके में हमारे रूल के हिसाब से 100 ऊंट एक इंसान की जान का बदला। तो इस तरह से तो हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे पैसा है। अब पैसा मतलब उनका मतलब था कि सोना। तो वो जो फादर हैं चर्च के, वो क्या कह रहे हैं, हमारे यहाँ पे पैसा है, सोना है, और मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जितना सोना बनता है मैं तुमको दूं। फादर से कहने लगे आप क्या देंगे, आप तो मजहबी शख्सियत है। बोले मजहबी शख्सियत के पास में ज्यादा पैसा होता है आम लोगों से, तो तुम मेरे साथ मेरे शहर चलो, मेरे मुल्क चलो। तो तुम्हारा मुल्क कौन सा? तो बोले मिस्र। अब मैं मिस्र आऊंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, मेरे माल का क्या बनेगा? तुम्हारा माल वापस भेज दो, मैं तुमको इतना दूंगा कि तुम्हारा जितना तुम्हारा कमाई है उसकी 100 गुना तुम कमा लोगे। ऐसी मतलब मैं मेरी जान बख्शने की वजह से मैं तुमको दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। उसने जिद पकड़ ली, तुम मेरे मेहमान बनो, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुमको देना चाहता हूँ जो हमारे इधर का बनता है। वो भी 1 नहीं 2 बार जान बचाइए, 2 बार का मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम चलो।
عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنے ایک خادم کو لیا، دوسرے خادم کے ہاتھ سے اپنے اونٹ بغیر تجارت کی واپس بھیج دیے اور اس کے ساتھ چلا گیا۔ 10 دن جانے میں لگنے تھے، 10 دن وہاں ٹھہرنا تھا اور 10 دن میں واپس آنا تھا، یعنی 1 مہینے کا ٹور یہ نکل پڑے۔ وہاں گئے تو مہمان تھے، تو مہمانوں کو ہم کیا کرتے ہیں، اب تو کم ہو گئے نا مہمان کی مہمان نوازی والا معاملہ، تو وہ پورا انہوں نے شہر گاؤں سب دکھانے شروع کیے، ان کا کلچر بتانا شروع کیا۔ اس پیریڈ میں جب وہ 10 دن وہاں تھے، اس پیریڈ میں وہاں پر ایک رسم ہوتی تھی، میلہ لگتا تھا چرچ کے باہر، اور اس میلے میں کیا ہوتا تھا کہ چرچ کے اوپری حصے سے نا، چرچ کے اوپری حصے سے ایک سونے کا بال پھینکا جاتا تھا۔ کرکٹرز کو آپ نے دیکھا ہے، وکٹ کیپر، تو کیپر کیا کرتا ہے، بڑے بڑے گلوز پہنتا ہے، اس میں یہاں پہ بھی ایک ایسے بنا ہوتا ہے نا کیچ روکنے کے لیے، تو اس طریقے کا کیچ کرنے والا ایک گیم تھا، سونے کا بال اوپر سے پھینکا جاتا تھا، اور ان کی ایسی مانیتا تھی، ایسی عقیدت، اس پہ ڈیپینڈ نہیں تھا لیکن ایک عقیدت تھی کہ اس بال کو، اس سال میں ایک ہی دن ہوتا تھا، اس بال کو جو کیچ کر لے گا، اب تو اتنے سارے لوگ ہیں ہاتھ لگ کے گرتا بھی ہوگا کئی مرتبہ، لیکن جو کیچ کر جائے گا اس کو جو ہے نا کبھی نہ کبھی مصر کی بادشاہت ملے گی، کبھی نہ کبھی ایجپٹ کی بادشاہت ملے گی، ایسا ان کا ماننا تھا۔ تو اوپر سے بال پھینکا گیا اور فادر نے زبردستی ان کو گلوز پہنا دیا۔ اب یہ تو ایسی عقیدت نہیں رکھتے تھے، اس نے زبردستی بس گلوز پہنایا۔ اتفاق کی بات تھی کہ گلوز پہن کے بھی وہ آگے نہیں بڑھے۔ کون؟ کیونکہ ان کے عقیدت تھی، اب وہ دوست بن گیا تھا، اس نے زبردستی بس ڈال دیا گلوز ہاتھ میں، تو کھڑے ہیں۔ اتفاق کی بات تھی کہ جب وہ ایسے 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 رسی کے ساتھ گھما کے جب اس کو چھوڑا گیا نا، اتفاق سے وہ انہی کے ہاتھوں میں آ گیا، تو لوگ بڑے حیران ہو گئے، مہمان ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا، یہ تو مصر کا بھی نہیں، یہ بادشاہ بنے گا۔ حضرت عمرو بن عاص جب وہاں سے واپس آ گئے، وہ جتنا اس نے مال بولا تھا واقعی اس نے دیا راہب نے، وہ واپس آئے، بڑے امیر گھرانے سے پہلے ہی تھے، اب تو اور 100 گنا لے کے آ گئے تھے بھائی تجارت کا، تو بہت اور امیر ہو گئے تھے، لیکن ان کے دماغ میں نا واقعہ، میں تو آگے ہی نہیں بڑھا یار، میں تو جگہ پہ ہوتا ہے نا کچھ چیز آپ کو حیرت میں ڈال دیتی، تو بار بار اس کے بارے میں سوچتے تھے، حیرت میں آتے تھے، میں تو مطلب سوال ہی، اب وہاں پہ گئے تو لوگ بھی تو الگ الگ باتیں کرتے نا، ان کی باتیں بھی دماغ میں چھپ گئی تھی، تم تو ضرور بنو گے، تم بہت نیک ہو، تم نے فادر کو بھی بچایا تھا، تم نے ایسا بھی کیا تھا، تم نے ویسا بھی، تمہارا دل کتنا اچھا ہے، تم ضرور بنو گے، تو مطلب ہمارے بادشاہ والی جو کوالٹیز ہیں وہ تمہارے اندر پائی جاتی ہیں، یہ وہ دنیا کی بات، وہ ساری باتیں بھی تھی، لیکن صرف عقیدہ نہیں تھا نا کہ بادشاہ، اب ہوا بھی یہی کہ اسلام نے کبھی بادشاہت والا نظام تو دیا ہی نہیں نا، لیکن ہوا کیا، جب وہ موقع آیا، ایسا کچھ موقع آیا، تو اللہ کریم نے برابر انہی کو سپہ سالاری دی، اور ان کی سپہ سالاری کے اندر یعنی جنرل کیا بولتے ہیں، فوج کا جو کمانڈر ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں کمانڈر، اس کے اوپر ہوتا ہے نا جو حکم جاری کرتا ہے سارے، ہاں جنرل ہی بولتے ہیں نا شاید، ہاں جنرل صاحب، ہاں تو جنرل تھے، وہ سارے حکم وہ پاس کر رہے تھے اور لڑے بھی زبردست، اور ان کی قیادت میں جو ہے وہ مصر پورا فتح ہوا، تو ان کا لقب بھی پڑ گیا فاتح مصر، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ ہوا تھا، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو جو ہے وہ مصر کا حاکم بنا دیا، بادشاہ نہیں، بادشاہ تو حضرت عمر فاروق بھی نہیں تھے، وہ بھی خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ ایکچوئل ڈیموکریسی جو ہے نا وہ تو دی ہی اسلام نے ہے، اسلام آنے سے پہلے، سب یاد رکھنا، اسلام آنے سے پہلے یہ جو تھا نا، اب یہ سب بول رہے ہیں کہ بھیا ووٹ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب ووٹنگ سسٹم اور مطلب کیا بولتے ہیں، سب لوگ مل کے طے کرنا کہ ہمارا لیڈر کون ہوگا، یہ جو آج ہندوستان میں دنیا بھر میں چل رہا ہے، امریکہ میں چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے، یہ کوئی امریکہ نے اور برٹین نے ان لوگوں نے نہیں دیا ہے ہم کو، ان کے یہاں پہ تو راجا اور مہاراجا اور پوتے اور بادشاہ سب یہی سب تھے،
یہ نظام دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں پہلا، اور اللہ کے نبی کے صحاباؤں میں سب سے پہلے جو خلیفہ بنائے گئے بادشاہ نہیں، خلیفہ بنائے گئے، سب لوگوں نے چن کر بنایا، اور اگر وہ کچھ غلط کرتے نا خلیفہ تو ان کو بھی کٹگرے میں کھڑے ہو کے حساب دینا پڑتا تھا، یہ رول تھا۔ اور پہلے کے بادشاہوں کا پوری دنیا میں یہاں کوئی نظام نہیں تھا، پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا ہو، پوری دنیا میں بادشاہ میں بولوں تو پوری رعایا کو ختم کر دو، جلا دو، مار دو، کاٹ دو، جس کے بارے میں جو چاہے حکم کرے۔ کسی نے چوری کیا ہے، کسی نے جس کا چورایا ہے، دل کرے تو جس کا چرایا ہے اس کو بیچارے کو پھانسی، اور جو چور ہے اس کو، یعنی اس کے من کے اوپر پورا یہ ہوتی تھی۔ لیکن حقیقت میں فیصلہ ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ وہ انصاف والا فیصلہ جو نظام ہے نا وہ خلیفہ کے بھی خلاف ہوتا تھا، اور ہوا کئی مرتبہ۔ مولا علی امیر المومنین رہتے ہوئے، خلیفہ رہتے ہوئے کٹگرے میں کئی مرتبہ کھڑے ہوئے، حضرت عمر کٹگرے میں کئی مرتبہ کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق سے کئی مرتبہ سوالات ہوئے کٹگرے کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہوتی تھی خلافت، سمجھے؟ تو یہ خلافت تھی۔ تو خلافت تو ایک جگہ سے ہونی تھی، اب وہ تو مدینے سے ہو رہی تھی، حضرت عمر فاروق تھی، لیکن ہر جو علاقے فتح ہو رہے تھے اتنے زیادہ، پوری دنیا میں اس وقت اتنے علاقے کسی کے ہاتھ میں نہیں تھے جتنے حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں تھے، اسلام کے ہاتھ میں تھے۔ تو ان تمام علاقوں میں ایک ایک حاکم ہوتے تھے، جیسے بادشاہ والے نظام میں راجا ہوتے نہیں، ہاں بادشاہ نہیں، شہنشاہ کوئی ایک اور ہوگا، باقی سب راجا ہوں گے، ویسا حاکم ایک الگ ہے۔ حاکم کو رپورٹ کرنی پوری اوپر، اگر یہ کوئی ایک ذرہ برابر بھی تو حاکم کو کوڑے پبلکلی مارے جاتے تھے۔ پبلک چاہے تو اس کی کمپلینٹ کرے اور قرآن کے حساب سے فیصلہ ہوگا، حاکم کو بھی کوڑے مارے جاتے اور مارے گئے، حاکم کے اولادوں کو مارے گئے، حاکم کو مارے گئے، کوئی اس وقت۔ اب یہاں پہ نا ایک بات سمجھنے والی ہے جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے عمرو بن عاص کے دماغ میں جو بات بار بار لگتی تھی کہ کاش، یعنی ضرور میرے ہاتھ میں اللہ نے فتح لکھی ہو۔ یہ کیا ہو گیا؟ شگن لینا۔ شگن سمجھتے ہیں نا؟ شگن لینا مطلب یہ کہ ارے یہ ٹائمنگ کے اندر آپ کی شادی ہونی ہے، بہت اچھا شگن ہے، ارے اس میں شادی نہیں کرنا، بہت برا شگن ہے۔ یہ تو ہندوؤں میں ہے، پر مسلمان بھی نہیں یہ ٹائم پہ نہیں کرنا۔ جیسے سفر کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی ہے چالو ہے نا سفر کا مہینہ، سفر کا مہینہ ہے، نہیں شادی نہیں کرنا، ارے منحوس مہینہ ہے، 13 تاریخ آ گئی، اس میں تو بلائیں اترتی ہے۔ غلط، بالکل غلط بات، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کفاروں کے زمانے سے تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا تھا سفر کے مہینے میں کوئی بلائیں نازل نہیں ہوتی، سفر کچھ بھی نہیں ہے، سفر منحوس نہیں ہے۔ اور پھر حضور نے اس کو نام دیا ہے سفر المظفر، سفر کامیابیوں کا مہینہ۔ سمجھ گئے؟ سفر کامیابیوں کا مہینہ۔ بڑے بڑے بزرگوں کی اس میں شادیاں ہوئی ہیں، سمجھے ہو؟ جیسے اسلام کو ایک وقت میں بچانے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کی روح کو بچانے والے، یہ اولاد کس نکاح سے ہوتی ہے؟ مولا علی اور بی بی فاطمہ، ان کا نکاح ہوتا ہے سفر میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ ان کا نکاح ہوتا ہے سفر میں۔ محرم میں بولے شادیاں نہیں کرنا، 10 تاریخ کو شادیاں نہیں کرنا، عاشورے کو شادی نہیں کرنا، محرم کے پورے مہینے، غلط باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شوال میں شادیاں نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں، جب چاہو جو اچھا کام چاہو کرو۔ اسلام میں کوئی بھی چیز، نہ وقت، نہ چیز، نہ جگہ، نہ گھر، کچھ بھی منحوس ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی چیز کو، کسی شخص کو، کسی کے قدم کو منحوس مانتے ہو حرام ہے۔ بعض دفعہ نا عورتیں تھوڑی سی نا اس میں زیادہ ہوتی نا، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، عورتیں بہو آ گئی گھر میں، ارے یار تو کیا آ گئی، تب سے تو سب بگاڑا ہی بگاڑا ہو گیا، میرے بچے کا، میرے گھر کا، یہ غلط بات ہے۔ حرام لفظ بول رہی ہیں، اللہ کی ناراضگی مول لینے والی باتیں کر رہی ہیں عورتیں۔ اسی طرح کبھی کبھی باس
ہم لوگ بھی ارے یار وہ آگے سب ستیہ ناش ہوگا، وہ تو بڑا منحوس آدمی ہے. غلط باتیں ہیں بھیا. شگن لینا جائز ہے، صرف اچھا شگن لینا. کون سا شگن لینا؟ اچھا. برا شگن لینا اسلام میں حرام ہے، یاد رکھنا. جیسے ایک ایسے صلح کا موقع چل رہا تھا، اگر وہ صلح نہ ہوتی تو مسلمانوں اور کافروں میں بڑی جنگ ہوتی. ٹھیک ہے، صلح کا موقع چل رہا تھا، کفاروں نے بار بار اور مسلمانوں کی طرف سے جاتے تھے، کفاروں کی طرف سے آتے تھے صلح کا پیغام لے کر، اور صلح کی شرائط طے نہیں ہو پا رہی تھی. تو ایک بہت سمجھدار بندے کو، بہت اچھا بولنے والے سافٹ سپوکن بندے کو کفاروں نے بھیجا. ان کا نام تھا سہل، بعد میں وہ مسلمان ہوئے. اس وقت وہ کافر تھے. کیا نام تھا؟ سہل. کیا نام تھا؟ سہل. سہل کا مطلب ہوتا ہے آسانی. جب وہ آئے نا، کافی تھا، وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو سہل آ گئے، اب سب سہل ہو جائے گا، سب آسان ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. تو حضور نے کیا لیا؟ اچھا. کسی بھی چیز کو اچھا ماننا، اس کے اندر پوزیٹیوٹی سے تلاش کرنا، یہ اسلام کا طریقہ ہے. اور اس کے اندر سے نیگیٹیوٹی کھود کے نکالنا یا زبردستی کسی چیز کو نیگیٹو مان لینا حرام. سمجھ میں آ گیا؟ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ تو اسلام میں کون سا وقت منحوس ہے؟ بلی رستہ کاٹ گئی کالی تو کام نہیں ہوگا، جاب انٹرویو نہیں ملے گی، سلیکشن نہیں ہوگا، فیل ہو جاؤ گے، ایگزام تمہارا گیا کام سے، ڈیل نہیں ہوگی، سب ہوگا. عقیدہ ہی تمہارا اگر یہ ہے. اور شیطان بھی بڑا خطرناک ہے. شیطان بھی تو وہ بھی تو چھوڑتا نہیں ہے. اتفاق سے اگر کسی وجہ سے تم کو جاب نہیں ملتی تھی نا، اسی دن تم کو یاد آئے گا ارے یار آج صبح نکلا نا کالی بلی. پھر تم اور 10 کو بولو گے نا، پھر وہ 10 مانیں گے ہاں کالی بلی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رات میں جھاڑو لگ گئی تو بولے ارے باپ رے رحمت کے فرشتے اب کبھی نہیں آئیں گے، تیرے گھر میں منحوسیت. کچھ نہیں ہے. جالے زیادہ بنے جاتے ہیں، منحوس گھر. کسی گھر کے باہر کوئی خاص چمگاڈر چڑیا وغیرہ کوئی گھونسلہ بنا لے، کوئی گھر بنا لے، چمگاڈر الٹا لٹکنے لگ جائے، حالانکہ اس کو دور کرو. مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا یہ بدشگونی دے دو. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے جو شگن لیا اس سے کہ وہ گیند میرے ہاتھ میں گری تو ضرور میں کامیاب ہوں گا، میں ہوں گا. اچھا شگن لیا، برا شگن نہیں لیا. ہاں اچھا شگن اگر کفر یا شرک سے تعلق رکھے. نہیں سمجھا؟ ابھی میں پچھلے دنوں ایک دکان پہ گیا، مجھے کچھ الیکٹرانک چیز خریدنی تھی. ابھی کی بات، ہفتے بھر کے اندر کی بات. میں گیا اور میں نے وہ الیکٹرانک چیز خریدی. تو وہ دن تھا سنیچر کا. کون سا دن تھا؟ یہ سیٹرڈے گیا نا، اس میں کوئی چیز مجھے خریدنی تھی. میں نے خریدی. خریدنے کے بعد میں وہ دکان والا بتانے لگا کہ ارے دیکھو وہ آج سنیچر ہے اور ہمارے مذہب کے حساب سے سنیچر شنی دیو کا دن ہے، تو اس دن ہم لوگ جو ہے وہ چیزیں جو دھارمک طور پہ مانتے ہیں وہ لوگ نہیں لے کے جاتے. وہ ہم کو منع نہیں کر رہا تھا، بیسیکلی بس اپنا چیز بتا رہا تھا. تو وہ تو ہماری چیزیں پیک کر دیا اس نے، وہ ہمارے ہاتھ میں دیا، اور اتنے میں وہ یہ بتانے لگا کہ وہ دیکھو وہ چیز فلاں رکھی ہوئی ہے. ایک لیڈی آئی تھی اور مجھے آج ہی پتا چلا کہ ہم لوگ میں ایسا ایسا مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے دن نہیں لینا، تو وہ شاید کل یا پرسوں آئے گی لینے کے لیے. کوئی لیڈی رکھ کے گئی تھی. تو یہ کیا ہو گیا؟ ہاں اگر کوئی مطلب یہ تو برا شگن تھا. اگر ایسی کوئی اچھا شگن ہوتا، مثال کے طور پہ منگل کا دن ایک اچھا دن ان کا مانا جاتا ہے. بولتے نا سب منگل ہو، سب کلیان ہو، سب شبھ ہو منگل ہو. منگل کا دن ایک اچھا مانا جاتا ہے. ان کے اندر بھی مانیتائیں ہیں لیکن اکثریت ان کی جو ہے منگل کو اچھا مانتی ہے. اب مان لو کہ یہ دن منگل کا ہوتا، وہ کہتا ارے واہ 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 منگل کا دن ہے، آج تو لے گیا تو آپ بیڑا پار ہے، تمہارا یہ تو کبھی خراب ہی نہیں ہوگا.
हाँ इसको तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब कमाल हो जाएगा, ले जाओ, दिन बदल जाएंगे तुम्हारे। अब अगर मैं इसको ये मानते हुए ले लेता हूं, हालांकि अपन तो मानते नहीं, लेकिन अगर मैं मानते हुए कि हाँ आज तो लेके जाऊंगा इनके मदद के हिसाब से ये, तो अब शगुन अच्छा था मगर वो ताल्लुक किससे था? शिर्क से। क्योंकि मंगल एक्चुअली एक ग्रह है, क्या बोलेंगे उसको, प्लेनेट है। और प्लेनेट को जाहिर सी बात है कई प्लेनेट को ये पूछते हैं, जैसे हम जमीन पे जिस पे रहते हैं इसको भी ये लोग पूछते हैं। हम पूछते नहीं है, ताजीम जरूर करते हैं, लेकिन एक अंदाज में खुदा के तौर पे नहीं मानते हैं। ठीक है, अब इनकी ये सोच है कि हम लोग इनकी बेइज्जती करें, बेइज्जती नहीं करते हैं, हम नहीं मानते। इसका ये मतलब थोड़ी कि हम तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं। अब तुम बोलो कि तुम्हारे अब तेरे अब्बा को मैं बाप बोलूं, मैं क्यों बोलूंगा भाई? चच्चा बोलो इतना काफी नहीं है क्या? समझ में आ रहा है? अंकल बोलो तो ठीक है ना यार, मेरे लिए तो अंकल ही है ना। अगर तू मानता तो मान भाई, हमने तो नहीं रोका, रोकने वाला भी गलत है, क्यों जबरदस्ती उसको रोक रहे? अगर वो इल्मी तौर पे समझे तो बात हो रही है ना, आप जबरन रोको तो गलत हो ना यार। समझ में आ रही बात? तो ये हाल आजकल का हो रहा है कि हिंदुस्तान में हमको ये समझाया है तुमको मानना ही पड़ेगा। तुमको क्यों माने भैया? हम नहीं मान रहे ऐसा, हम मान रहे ना एज अ अंकल, अंकल ही मानेंगे। तुम बोलो इसको अब्बू मानो, अब्बू क्यों माने? समझ में आ रही है कुछ बात? बस यही हाल हो रहा है हमारा। तो अगर मैं मंगल को मतलब एज अ खुदा के तौर पे, भगवान के तौर पे मान के और फिर उसकी अच्छी शगुन को मैं लेता हूं, तब भी इस्लाम में हराम है। तो शगुन वो जो शिर्क से, कुफ्र से ताल्लुक ना रखता हो, अच्छा हो तो ले सकते हैं। ठीक है? अरे यार हाँ माशाल्लाह, देखो आज पीर का दिन आ गया, मिसाल के तौर पे आज दिन क्या है? बुध का दिन है। तो बुध के दिन मान लो कि कोई उर्स आ गया, मान लो कि तुम्हारे अब्बा का बर्थडे आ गया, अम्मी जान का कोई बहुत अच्छा दिन आ गया कोई, तो हाँ, और मान लो कि तुम्हारे अब्बू का अम्मी का निकाह का दिन, बराबर बोलते ना, क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी। हाँ, तो मैरिज एनिवर्सरी है और उसी दिन आपकी भी औलाद हो गई। अब आप शगुन क्या लगाओगे? माशाल्लाह आज ही के दिन तो हमारे अब्बा अम्मी की भी शादी है, नहीं लगाओगे? अच्छा ही है ना, लेकिन इसका ताल्लुक शिर्क और कुफ्र से तो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा शगुन लिया जा सकता है। समझ में आ गया आपको? जी। अगर इसका ताल्लुक होता किसी भगवान से, किसी देवी देवता जिसको पूजा जाता है, और वहां से ही आप शगुन लेते, नहीं ये अच्छी बात है इसलिए कि वो चीज है, तो फिर वो हराम हो जाता। समझ में आ गया सब? अल्लाह ताला हमारे सबके ईमान को